پیارے بچوں، ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے پارٹ میں، پہلے والے حصے میں ہم نے میر تقی میر کی سوانح حیات یعنی ان کی حالات زندگی اور ان کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی تھی۔ آئیے آج ہم ان کی غزل جو پہلی آپ کے کورس میں شامل ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ غزل ہے ان کی پہلا شعر جو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ میں اس کا مطالعہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دھیان سے سنتے جائیے گا اور دہراتے جائیے گا۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کل پھر اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، اور ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، سحری کا۔ دیکھیے، ہم نے پہلے غزل پڑھی، اب اس کی ایک ایک شعر کی ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ آئیے۔ سب سے پہلا شعر جو تھا، مطلع تھا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تشریح کی ہے۔ ہر اعتبار سے ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں تشریح کرتا ہے۔ ایک لفظی تشریح ہوتی ہے اور ایک ضمنی تشریح یعنی ایک عشق حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور ایک عشق مجازی کی۔ تو لفظی تشریح ہم کرتے ہیں، لفظ کے جو سامنے ہمارے لفظ ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کا مطلب جانتے ہیں۔ یہ شعر ہمارے نصاب میں شامل میر تقی میر صاحب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کی جو درسی کتاب ہے اور جو آپ کا پیپر آئے گا، جو امتحان میں آپ کا پرچہ ہوگا، اس میں پہلے سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ کو شعر دیا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ اس کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے۔ تو یہ شعر تو غزل کا ہے اور اس کے لکھنے والے میر تقی میر ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ کہا یہ شعر ہمارے نصاب میں شامل میر تقی میر صاحب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر صاحب غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ یہ جہان فانی ہے، فانی، یہ جہان جو ہے مٹنے والا ہے، اس میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کے سب ختم ہوں گے۔ کوئی پہلے ہو جائے گا، کوئی بعد میں ہوگا، یعنی کوئی پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی اس کے بعد جائے گا، تو یعنی ہر چیز مٹنے والی ہے۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی یعنی ایک جگہ ثبات نہیں ہے، یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس میں ہمیشہ بدلاؤ ہوتا ہے اور ہر دفعہ ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے بادشاہ ہونے اور اس تخت و تاج پر غرور ہے، یعنی جس کے پاس کچھ مال و دولت ہو گئی یا کوئی اقتدار حاصل ہو گیا، یعنی کوئی اقتدار کہتے ہیں سطح کو، گدی مل گئی یا تخت مل گیا، تاج مل گیا، بادشاہ بن گیا، تو غرور نہیں کرنا چاہیے اسے۔ وہ اس بات پر غرور و تکبر
بالکل چھوڑ دیں، یعنی تکبر بھی غرور کے معنوں میں آتا ہے، غرور چھوڑ دیں، تکبر سے بالکل اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ یہ پورا جہاں و پوری دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ پوری مٹنے والی ہے، ایک وقت تک یہ رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، مٹنے والی ہے۔ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ بادشاہ کو کہا جا رہا ہے، یا جس دولت مند انسان کو کہا جا رہا ہے، یا کسی بھی چیز کا غرور، کسی کو علم کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو حسن کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو دولت کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو اقتدار کا غرور یعنی گدی کا غرور ہو جاتا ہے، تو وہ غرور نہیں چلتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے مٹنے والی دنیا میں غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مٹنے والی ہے، وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں، نہیں ہے، کیونکہ ایک دن وہ اس دنیا سے ضرور جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی آیا ہو، کوئی بھی اس دنیا میں حاضر ہوا ہے، اس نے یہاں پہ اپنے آپ کو کام کیے ہیں، اپنے عمل کیے ہیں، یعنی اپنے کرم کیے ہیں، اور وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا، اور جا کر کے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اس رب کو اپنا حساب دینا ہے، اور لوگ ان کے مرنے پر ماتم کریں گے، یعنی جس کو بھی غرور ہے وہ بھی دنیا سے جائے گا، اور جس کو غرور نہیں ہے وہ بھی دنیا سے جائے گا، اور لوگ ان کے جانے پر ماتم کریں گے، افسوس کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا فانی میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے مالک کے پاس واپس ضرور جائے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ بات تو پوری طرح سے سچ ہے، مکمل طور پر یہ سچ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے پہلے جائے یا بعد میں جائے۔ بہت لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں، ہزاروں سال سے یہ دنیا چل رہی ہے، وہ آئے ہیں، کسی کا نام پتہ بھی نہیں معلوم ہوگا ہمیں کتنے لوگ آئے، لیکن کتابوں کے ذریعے ان کے بارے میں ان کے قصے اور غرور کا انجام بھی دیکھا، بھلائی کے کام کر کے گئے، ان کا انجام بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ سفری کہتے ہیں مسافر کو، اور آفاق کہتے ہیں آسمان کو، اسباب کہتے ہیں سامان کو۔ تو تشریح کرتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے، میر تقی میر صاحب اپنی خوبصورت غزل کے اس شعر میں دنیا کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت جس طرح سے مطلع میں انہوں نے کہا، اسی طرح سے یہ اسی سے مناسبت رکھنے والا شعر ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک روز اس دنیا سے اس کو ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آ گیا، کوئی بھی آیا ہو، چاہے بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے غریب فقیر کا بیٹا ہو، کوئی بھی آیا ہو، چاہے دولت مند انسان ہو، چاہے غریب مزدور ہو، جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا۔ یہاں پر انسان ایک مسافر کی مانند ہے، ایک مسافر کی طرح ہے، مانند یعنی طرح ہے، مسافر کی طرح سے آیا، یہ مسافر خانہ ہے دنیا، یہاں پہ اپنا اپنا سفر پورا کیجئے اور چلے جائیے۔ جس کو ہر حال میں یہ مسافر خانے کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ مسافر خانہ چھوڑ کر کے، جس طرح سے ہم کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں یا مسافر خانے میں جاتے ہیں، تھوڑے دن رکتے ہیں اور پھر اپنے چلے جاتے ہیں اپنے گھر، تو اصلی گھر ہمارا کون سا؟ جس مالک کے ہاں سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا سامان سلامت رکھیں، یعنی اسباب۔ اس آدمی کو چاہیے جو بھی دنیا سے جا رہا ہے کہ اپنا سامان سلامت، اور سامان کیا ہونا چاہیے کہ نئے سفر پہ جانے کے لیے جس طرح سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اپنا کپڑے رکھتے ہیں، اپنا جو ضرورت کی دوائیں وغیرہ ہیں یا ضرورت کا سامان ہے، پیسے وغیرہ ہیں، وہ رکھتے ہیں جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں، تو یہ والا جو سفر ہے آفاق کی منزل کا، اس میں ہمیں
برے اور اچھے کرموں کا حساب دینا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ برے سامان لے کے جائے، اچھا سامان ہی لے جانا چاہتا ہے. تو اس کو اپنے اسباب پر خاص طور سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے سامان سلامت رکھے، یعنی اچھے کام کرے، گناہ نہیں کرے، یعنی برے کرم کم کرے، برے کرم کرنے سے بچے اور اچھے کام کرے، یعنی نیک کام کرے اور دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مالک کو خوش کرنے کے کام میں مصروف ہو. بہت اچھی بات. یعنی یہ کہا گیا کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو جس سے مالک خوش ہوتا ہے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے اور دنیا کے کام میں لگ گئے اور اس مالک کو بھول گئے جو ہمارا مالک ہے، تاکہ دوسری دنیا یعنی آخرت میں اور اس کے سفر پہ صحیح سلامت پہنچ سکے. ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میں الجھ کر رہ جائے اور سفر آخرت نیک عمل نہ ہو اور وہاں سزا کا مستحق بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر نیک کام نہیں کریں گے تو ہم سزا کے مستحق یعنی سزا کے حقدار بن جائیں. برے کام کریں گے تو ہمیں ضرور سزا ملے گی، جسے آپ اچھے کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جنت نصیب ہوگی اور برے کام کرنے والے کو دوزخ. یہ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اچھا طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، اور اگر برے سوال کے جواب لکھیں گے، غلط جواب لکھیں گے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں پاس ہونا ہے آفاق کی منزل میں تو ہمیں نیک عمل کرنا ضروری ہے. میر تقی میر اپنے اس شعر کے ذریعے بہت بڑا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے سامنے تیسرا شعر آیا. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. آئیے ہم تشریح دیکھتے ہیں. میر صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کی منزل میں ایک ایسا مقام آتا ہے جس میں جنوں طاری ہو جاتا ہے، کہ جب جنوں کی کیفیت ہوتی ہے. جنوں یعنی آپ اسے سمجھیں، جنوں کا مطلب مجنون جسے کہا جاتا ہے، اس سے کچھ ہوش نہیں رہتا، وہ عشق کے منزل میں الگ ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے پاگل ہو جانا. اور ہمیں قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر جب وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا جنوں کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اسے الگ کمرے میں الگ جگہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کے لیے قید خانہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے جنوں میں کمی ہو جائے، اور اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ سنبھل جائے، اس کو عقل آ جائے اور یہ جنوں کی کیفیت چھوڑ دے. لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ذات واحد سے عشق کر لیتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا. تو بلکہ قید ہونے کے بعد ہماری وحشت اور جنوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. کسی چیز کو جو چیز اسے پیاری ہے اس سے روکیں گے تو وہ اور زیادہ مجنون بن جائے گا، اور زیادہ اسے اس میں کہ ملوث ہو جائے گا، اس میں شامل ہو جائے گا، اور وہ اسی چیز کو چاہے گا. تو اسے قید کرو گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ دیواروں سے سر ٹکرائے گا. وحشت جنوں میں زیادہ اضافہ ہو جائے، مطلب وحشت بن جائے گی اس کے لیے، اور وہ بہت زور زور سے چلائے گا بھی، اور جنوں میں اپنی دیوار پہ اس قید خانے کی دیوار پر سر دے کر کے مارے گا. ہو گیا. اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کسی دیوار سے سخت ٹکرائیں اور مر جائیں، یعنی جب ہم مٹ جائیں گے اس وقت ہی ہماری وحشت ختم ہوگی، یعنی ہمارے عشق کا جنون ہمارے ساتھ ہی جائے گا. یعنی وہ جو جس کو عشق ہو جاتا ہے اسے وہی چیز چاہیے، اور وہ جب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ سکون میں نہیں آئے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اس مالک حقیقی یعنی رب ذوالجلال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کر لیتا ہے، یعنی آپ جسے بھگوان سے پریم کرنا، اگر وہ اس سے محبت کر لیتا ہے تو اسے دنیا کی کسی چیز سے رغبت، کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی، اور وہ اس میں وحشت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور اسے دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، اور پھر ہم اسے سوچتے ہیں یہ پاگل ہے،
اور یہ مجنون ہے، اور پھر اسے اس کے علاوہ کوئی دھیان نہیں رہتا، اور اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور تو وہ سر ٹکرا ٹکرا کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور اس کی وحشت، اس کا جنون اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس کا جو تشریح ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھتے جائیں، غور کریں آپ بھی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میر تقی میر اس شعر میں۔ تشریح کرتے ہیں۔ خدائے سخن، میر تقی میر خدائے سخن یعنی ان کو یہ خطاب ملا تھا میر تقی میر کو۔ میر اپنے اس شعر میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا فانی میں رہنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے یہاں سانس بھی آہستہ لینی چاہیے کہ دنیا بہت نازک ہے، یہاں قدم قدم پر گناہ میں ڈوب جانے کا خطرہ بنا ہوا ہے، یعنی اچھے کرم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی دنیا کی اتنی بھاگ دوڑ، یہ کہ ہر قدم پر ہر لمحہ ٹوٹ کر بکھر جانے کا ڈر ہے، یعنی دنیا اتنا ہر جگہ آپ کو بچتے بچتے بھی آپ کو ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ یعنی سانس لینے میں بھی احتیاط رکھنا ضروری ہے، یہ قدرت کا کارخانہ ہے اور یہ بہت نازک ہے، یہ سانس لینے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی تیرا وجود ہے انسان بہت ہی نازک ہے، دوسرے معنی میں یوں سمجھا جائے کہ اس دنیا میں جینا اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات کہ دنیا میں جینا اتنا آسان نہیں ہے، اور جسے زندگی جینا آ جائے اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی جینا اتنا آسان نہیں ہے، زندگی گزارنے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، تھوڑی سی لاپرواہی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ بہت بڑی بات آپ طالب علموں کے لیے بھی اس میں کہی گئی کہ اگر آپ اپنا کام وقت پہ نہیں کریں گے اور بچتے ہوئے نہیں کریں گے تو آپ کی طالب علمی کا زمانہ جلدی سے گزر جائے گا، اور پھر آپ دنیا کے اندر آ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو یہ جو آپ کا زمانہ ہے یہ ایک جیسے پتھر ہوتا ہے، اسے تراش کر کے ہیرا بنایا جاتا ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے آپ کا طالب علمی کا زمانہ کہ آپ کو ہر اچھی چیز اور بری چیز کی پہچان ہو جائے۔ تو جب تک آپ لوگ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہی کہنے کا کہ زندگی برباد ہو سکتی ہے اگر آپ لاپرواہی کریں گے، آپ اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ بہت نازک معاملہ ہے کہ جگہ جگہ پہ ہمیں برے کام اپنی طرف بلائیں گے اور ہمیں نیک کام کی طرف جانا ہے۔ جس طرح شیشے کو پگھلانے کے لیے آہستہ آہستہ پھونک دی جاتی ہے کہ وہ سانچے میں ڈھل جائے، اگر زور سے طاقت سے پھونک ماری جائے گی تو وہ پگھلا ہوا شیشہ پھٹ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے، یعنی شیشے کو جب ہم پگھلا کر کے اسے کسی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل دھیرے دھیرے پھونک دی جاتی ہے، اگر زور سے دیں گے تو پھیل جائے گا، پھٹ جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کے بڑے قدم جمع کر کے رکھنے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ کر کے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، اور تبھی زندگی کامیاب بنتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے میر تقی میر کی اس غزل کا مقطع آیا ہے۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنی تخلص کو استعمال کرتا ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری یعنی صبح کے وقت چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے تو وہ چراغ سحری کہلاتا ہے، یعنی ان کی عمر پوری ہو گئی تو اس لیے اب خبر لے لینی چاہیے کہ پتہ نہیں کب تک جل رہا ہے چراغ سحری۔ اس وقت جب صبح تارے بجھنے لگتے ہیں، اجالا ہونے لگتا ہے تو لائٹ بجھا دی جاتی ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ تشریح کرتے ہیں، میر صاحب اپنی غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اب تو اپنے عاشق کی جلد سے جلد خبر لے، اس کا حال پوچھ لے،
کیونکہ تیرے ظلم و ستم جو تو نے محمد میں اس پر کیے ہیں ان سے اس کا حال بڑا برا ہے. یعنی اے محبوب جو تو نے ہم پر ظلم و ستم کیے ہیں محبت میں، اس سے ہمارا حال برا ہو گیا. وہ دل جلا کب اس دنیا سے چلا جائے کچھ خبر نہیں ہے. دنیا میں اس میں عشق حقیقی کی طرف بھی اشارہ ہے اور عشق مجازی کی طرف بھی بات کی جا رہی ہے. وہ تو اس چراغ سحری کی مانند ہے کہ جس میں کب تیل ختم ہو جائے اور وہ کب گل ہو جائے بجھ جائے یہ پتہ نہیں، اس لیے جلد سے جلد اس کی خبر لے لے. یعنی جب ہم یہ دیکھیں غور سے کہ ہمارے گھروں میں بھی بڑے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ عمر اپنی پا لیتے ہیں، اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں، تو بس ان کا بھروسہ نہیں ہوتا. اس طرح سے جیسے کانچ کا برتن کبھی بھی ٹوٹ جاتا ہے، گرتا ہے تو اس کا بہت نازک ہوتا ہے. اسی طرح سے چراغ سحری یعنی وہ بزرگ جو ہماری زندگی میں ہمارے اپنے تجربوں سے روشنی پھیلاتے ہیں، وہ چراغ کبھی بھی بجھ سکتا ہے. یعنی صبح کے وقت جو چراغ ہوتا ہے، یعنی اس میں تیل کم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے آثار کم نظر آتے ہیں، تو اس کی خبر گیری کرنا چاہیے، خبر لینی چاہیے. تو اس طرح سے ہماری یہ غزل مکمل ہو گئی. آئیے اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سامنے لفظ و معنی آئے ہیں. یہ ہمارا سیکشن ہے لفظ و معنی کا. آپ کی درسی کتاب سے ہی یہ سوال جواب آتے ہیں. ان کے جوابات کیا ہیں یہ بھی آپ کو تحریر کرنے ہیں اور انہی سے آپ کا پرچہ تیار ہوتا ہے. تاجوری بادشاہت صاحب تاج ہونا. نوحہ گری رونا ماتم کرنا. سفری مسافر. زندہ قید خانہ یا جیل خانہ یا جیل. شورش ہنگامہ خیزی. ہنگامہ خیزی یعنی شور کرنا بہت زیادہ. جنو دیوانگی کسی چیز کی دھن. مداوا یعنی علاج. آشفتہ سری یعنی وحشت. کارگاہ شیشہ گری شیشے کی چیزیں بنانے کا کارخانہ. ٹک ٹک مانے ذرا. جگر سوختہ. کلیجہ پھکا ہوا غم زدہ یعنی کسی کو بہت زیادہ غم مل جائے. چراغ سحری صبح کا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو. قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو، وہ بھی چراغ سحری کہلاتا ہے. اب دیکھیے غور کرنے والی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس غزل میں ہمیں کون کون سی باتیں غور کرنے کی ہے. غزل کے مطلب میں اگرچہ کوئی اچھوتا مضمون بیان نہیں ہوا ہے، لیکن انداز بیان کی خوبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی اچھوتا مضمون، کوئی انوکھا مضمون استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا جو استعمال کرنے کا انداز ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ظاہری عظمت کے المناک انجام کو ناصحانہ انداز میں بیان کرنے کے بجائے شاعر نے صرف تاجوری، غرور اور نوحہ گری یعنی دو انتہاؤں کا ذکر کر کے مضمون کو پر اثر بنا دیا ہے. دراصل یہی برجستگی اس شعر کا حسن ہے، اور برجستگی کے لیے میر تقی میر کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے. تیسرے شعر میں شورش اور آشفتہ سری میں جو مناسبت ہے اور جنون اور شورش میں رعایت مانی ہے، اس نے شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا. یعنی لفظوں کا استعمال کرنا ہی اس کے حسن کو بڑھا دیتا ہے. مزید یہ کہ آشفتہ سری کے علاج کے لیے پتھر سے سر کو ٹکرانا خود جنون کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. تو اس طرح سے اب کوئی سیدھی سادی بات کو بڑے اچھے انداز میں کہہ دینا یہ میر تقی میر کا خاص ہنر ہے. چوتھے شعر میں شیشہ گری کی مناسبت سے لے سانس بھی آہستہ کا ٹکڑا نہایت موزوں ہے. بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پگھلے ہوئے شیشے کو مختلف شکلیں دینے کے والی نلکی میں اگر زور سے پھونک مار دی جاتی ہے تو اس سے بکھر جانا یقینی ہے. اگر اس کو بہت تیز پھونک مار دی جائے تو وہ بکھر جائے گا. اب دیکھیے سوالات ہمارے سامنے شروع ہو گئے. پہلا سوال ہمارے سامنے آیا ہے، اسکرین پر ابھرا ہے، دیکھیے. میر کے زمانے میں آگرہ شہر کا نام کیا تھا؟ یہ سوال آپ کو اکثر پیپر میں مل جائے گا. تو میر تقی میر کے زمانے میں آگرے کا کیا نام تھا؟ اس کا
क्या कहा जाता था, उसके बारे में देखते हैं। जवाब लिखा है, मीर तकी मीर के ज़माने में आगरे को अकबराबाद कहा जाता था, यानी अकबर का बसाया हुआ शहर। आ गई आपकी समझ में? आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल, गज़ल के मतले में आज और कल से क्या मुराद है? आज और कल से क्या मुराद, क्या यानी मतलब है? जवाब देखते हैं। जवाब, गज़ल के इस शेर में आज से मुराद ज़िंदगी और कल से मुराद मौत है। और सीधे साधे लफ्ज़ों में अंदाज के साथ, ये प्यारा अंदाज़ है मीर तकी मीर का कि वो लफ्ज़ों में खेलने का हुनर जिन्हें अच्छी तरह से आता है, उन्होंने आज और कल से मौत और ज़िंदगी की मुनासिबत इख्तियार करते हुए बताया है। तीसरा सवाल आ गया, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत में आफाक की मंजिल के क्या मानी है? पढ़ाते हुए मैंने बताया था, आइए जवाब देखते हैं। आफाक की मंजिल का मतलब है यहाँ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का अमल, यानी दुनिया की रह गुज़र, अमल करने का मकाम। यानी हम लोग यहाँ पे जब दुनिया में आए हैं तो ये हमारी कर्म भूमि यानी मैदान अमल है। हमें यहाँ पे कैसे काम करने हैं, अमल करने की जगह है, अमल किस तरह से करना है, ये है हमें देखना है। चौथा सवाल, मक्ते में लफ्ज़ टुक इस्तेमाल हुआ है, आजकल इस लफ्ज़ के बजाय कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? टुक, टुक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये मीर के यहाँ अक्सर इस्तेमाल हुआ है। आइए जवाब देखते हैं। आजकल टुक की जगह ज़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़रा रुक जाइए, टुक ठहरो, ये नहीं कहते हैं, ज़रा ठहरो, ये कहा जाता है। तो इस तरह से आपके यह गज़ल मुकम्मल हुई जो मीर तकी मीर की थी, बड़ी खूबसूरत गज़ल थी। आप इसको समझ गए होंगे और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन सवालों को हल कीजिएगा और जो तशरीह मैंने बताई है उसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ये सवाल जवाब भी आपको करने हैं और इसको एक मर्तबा दोहराना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करूँगा दूसरी गज़ल के साथ। आदाब।